بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں 23 دسمبر کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہی حکومت بڑی پراعتماد دکھائی دے رہی تھی اور حکومت کہہ رہی تھی کہ وہ ہر طرح کی جو صورتحال ہے اس کے لیے وہ تیار ہے، اور اس سے پہلے یہ حکومت کی جانب سے فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ ایک جارحانہ سیاسی حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ عمران خان کے اس فیصلے پر آج وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان کی جانب سے اسمبلیاں توڑنے کا جو شوشہ ہے وہ محض اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ توشہ خانہ کے جو معاملات ہیں اس میں جو ان کے جرائم ہیں اس سے جو ان کی چوریوں کا اندازہ ہو رہا ہے اور اب معلوم ہو رہا ہے پورے پاکستان کو، اس سے وہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کا اقتدار ختم ہوتے ہی ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، اور عمران خان جانتے ہیں کہ اقتدار ختم ہوتے ہی ان کی چوریاں سامنے آ جائیں گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کا کھانا پینا جو ہے وہ ان دو اسمبلیوں سے جڑا ہے، اور وہ یہ شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں جو چوریاں کی گئی ہیں وہ اب عوام کے سامنے نہ آ سکیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے اور یہ جو شور مچایا جا رہا ہے اسمبلیاں توڑنے کا، یہ فارن فنڈنگ کیس اور توشہ خانہ میں جو چوریاں عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے کی ہیں ان سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اب ایک نئی سیاسی صورتحال بن گئی ہے، لیکن یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے لیے جو حکومتی اتحادی تھے وہ پہلے ہی سے تیار تھے۔ اب آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کیا شکل اختیار کرتی ہے، آج اپنے اس پروگرام میں ہم انہی معاملات پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شیخ فیاض الدین۔ شیخ صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نادر قبول۔ نادر قبول صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار عقیل یوسف زئی۔ عقیل صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں۔ شیخ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ اعلان تو اب ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی پراعتماد نظر آ رہے تھے۔ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ آپ اسمبلیاں توڑیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ تو اب کیا حکمت عملی ہوگی حکومت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت ہے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے، اور معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو چاہتی ہے پی ٹی آئی کہ ملک میں عدم استحکام آئے اور سیاست کو اس ڈگر پہ لے جایا جائے کہ معاشیت اس سے متاثر ہو جائے، ہماری کوشش ہوگی کہ ایسا نہ ہو۔ خواہ اس کے لیے ہمیں عدم اعتماد موو کرنا پڑے، ہم اپنی آخری آئینی کوشش کریں گے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، اور اگر ٹوٹ گئیں تو وہ بھی ایک آئینی بات ہے، ہم الیکشن میں جائیں گے اور انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر میں جو ان کی توقعات تھی لوکل باڈیز میں، حکومت بھی ان کی تھی، وہ پوری نہیں ہوئی۔ اسی طرح پاکستان میں بھی ان کا بیانیہ جو ہے اب پٹ چکا ہے، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنا اور ملک کے خلاف باتیں کرنا۔ اگر ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا تو کس کا نقصان ہے؟ میرا نقصان ہے، آپ کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے۔ کہ یہ چند ماہ انتظار نہیں کر سکتے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مجھے کل ہی وزیر اعظم بنا دیا جائے، خواہ اس کے لیے ملک کی معیشت کو دو پہ لگا دیا جائے، خواہ اس کے لیے ملک ڈیفالٹ ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ آتے تو یہ کہ 4 مہینے میں ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیں گے۔ یہ تو ملک کو اس معاشی دلدل میں پھنسا کے گئے ہیں جس میں نکلنے کے لیے ہم نے اپنی سیاست کو دو پہ لگا دیا ہے اور ریاست کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری نیت ٹھیک ہے، ہمارا ٹارگٹ سیدھا ہے۔ انشاءاللہ ملک و قوم کے ہم پورے اعتماد پہ اتریں گے، ہم مہنگائی کو بھی روکیں گے اور معاشی استحکام بھی لائیں گے، اور ڈیفالٹ کو انشاءاللہ روکیں گے ہر صورت میں، اور یہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کی کوشش کے باوجود ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بات کی، اہم بات کی کہ ان کی کوشش ہے کہ سیاسی عدم استحکام بھی آئے، معاشی عدم استحکام بھی آئے۔ نادر قبول صاحب، آپ بتائیے گا، یہ جو ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ 23 دسمبر تک اسمبلیاں توڑیں گے، آپ کیا کہیے گا اس نئی پیش رفت پر عمران خان کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے؟ لیکن جاوید صاحب، عمران خان کی خود غرضی اگین ثابت ہوتی ہے، پہلے بھی ثابت ہو چکی ہے۔ عمران خان کو اپنے علاوہ کوئی قبول ہی نہیں ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اگر وہ پرائم منسٹر ہوں گے تو پاکستان رہے گا، اگر وہ نہیں ہو پرائم منسٹر تو پاکستان کے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اس کا ثبوت عمران خان نے آج دوبارہ دیا ہے۔ جس طرح میرے بھائی آلریڈی فرما رہے تھے
کہ اگر آپ 8-9 مہینے مزید انتظار کر لیتے تو ملک بہتری کی طرف جا سکتا تھا. آپ ایک اچھا اپوزیشن کا کردار نیشنل اسمبلی میں ادا کر سکتے تھے اور دونوں صوبائی حکومتیں آپ کے پاس تھی. ہم تو آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ڈے ون سے تھے. 2018 میں بلاول صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے اگر آپ کی پرائم منسٹرشپ کو بھی ماننا پڑے ہم اپوزیشن کا ایک مثبت کردار ادا کریں گے. پر اب جب رولز ریورس ہو گئے, عمران خان کو ہضم ہی نہیں ہو رہی یہ بات کہ وہ پرائم منسٹر کرسی سے ہٹ چکے ہیں اور ڈیلی ان کے کرپشن سکینڈلز ایکسپوز ہو رہے ہیں. اصل میں نا ان کو امبیرسمنٹ فیل ہو رہی ہے. کل ایک اور جو مزید ویڈیو ان کی اہلیہ کی آئی ہے, ان کو پتہ ہے کہ اگر فورن الیکشنز نہ ہو تو 8-9 مہینے اگر مزید انتظار کرنے پڑ جاتے تو مزید ان کے سکینڈلز عوام کے سامنے آتے اور تب تک وہ اتنے غیر مقبول ہو جاتے, ان کی جھوٹ اور ان کے کرپشن سے ایسا پردہ اٹھ جاتا کہ عوام کے سامنے جانے کے وہ لائق ہی نہیں رہتے. اس لیے وہ جلد بازی کر رہے ہیں, ورنہ تو مجھے کوئی اور وجہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. مجھے اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال, انٹرنیشنل ہمارے جو کمٹمنٹس ہیں وہ الاؤ ہی نہیں کرتے. اخراجات ہوتے ہیں الیکشنز کے, دیکھیں یہ اخراجات بعد میں بھی کرنے ہیں نو ڈاؤٹ, بعد میں بھی یہ اربوں روپے کی خرچہ ہوگا الیکشن کرانا اتنے سارے صوبائی سیٹس میں اور نیشنل اسمبلی سیٹس میں. مگر اگر اس وقت تک آپ فیڈرل حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کو سٹیبل کر لیتے, جس کو آپ انسٹیبل کرنے میں سب سے بڑا کردار ہی آپ کا ہے, تو پھر ہم ملک کو اس لیول پہ لے جا سکتے تھے کہ سیفلی اینڈ سیکیورلی فری اینڈ فیئر الیکشن ہم کر سکتے ہیں. انتخابی اصلاحات کے اوپر آپ کے ساتھ بیٹھنے کو ہم تیار تھے. جو آپ تجاویز سینسیبل قسم کے دیتے اس پہ ہم بات کر سکتے تھے. مگر یہ تو کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, اور آئی ہوپ کہ جب گورنر کے پاس سمری آئے تو گورنر صاحب دونوں صوبوں کے وہ ریزسٹ کریں اور اس الیکشن کو فی الحال نہ ہونے دینے کی بات نہیں ہے. ہو نہیں سکتے, ملک کی سیکیورٹی صورتحال ایسی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مشکل دلدل سے ہم بڑے ٹائم بعد نکلے ہیں. ابھی بلاول صاحب بھی فوراً جو اپنا ٹور کر کے آ رہے ہیں, اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہماری طرف دیکھ رہی ہے. انڈیا تو بہت زیادہ ہمیں کلوزلی واچ کر رہی ہے, وہ تو موقع ڈھونڈ رہی ہے کہ پاکستان کو کس طرح مزید انسٹیبل کیا جائے. جو مودی کو ایکسپوز کیا ہے بلاول صاحب نے, اب اس کا بدلہ انڈیا بھی لینا چاہے گی. تو اس صورت میں تو ہمیں تمام پاکستانیوں کو مل کر ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ ملک کے 2 صوبوں کو آپ توڑ دیں. دیکھیں سندھ اسمبلی تو نہیں ٹوٹی جائے گی نا, نہ ہی بلوچستان اسمبلی جائے گی. تو 2 صوبے میں اگر ہم لوگ الیکشن کرا بھی دیتے ہیں تو عمران خان کو کیا فائدہ ملے گا اس میں؟ اگر عمران خان ہار جائیں گے تو میں آپ کو پہلے سے ہی بتا رہا ہوں, وہ بولیں گے نہیں بھائی کیونکہ وفاق میں ان کی حکومت تھی انہوں نے دھاندلی کی ہے. پھر یہ دوبارہ بولیں گے, پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے کہ بھائی اب دوبارہ آپ الیکشن کراؤ. تو اس میں چاہیے پرویز الہی صاحب کو بھی, کیونکہ وہ ایک میچور سیاستدان ہے, کافی سالوں سے سیاست کر رہے ہیں, پاکستان کے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر بھی رہے ہیں جو کہ ہم نے ہی بنایا تھا, پہلے بھی سی ایم پنجاب رہ چکے ہیں, اپنی پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں. دیگر جو پارٹی کے سربراہان ہیں, چاہے مولانا فضل الرحمان ہو جائے یا دوسری جو پارٹیز کے ہیڈز ہیں, سارے پاکستانی ہے, پیٹریوٹک پاکستانی ہے, معتبر شخصیات ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک بیچ کا راستہ نکالا جائے. عمران خان صاحب اگر 8-9 مہینے انتظار کر لیں گے تو کوئی آندھی طوفان نہیں آئے گی, اور ہم ان کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی بھی نہیں ہوگی. ان کو شاید یہ ڈر ہے کہ ہم ان کے خلاف انتقامی کارروائی کریں گے. ایسی بات نہیں ہے. اگر ظاہر سی بات ہے کرپشن کیسز آ رہے ہیں تو شاہخانہ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور عدالت ان کو بلا رہی ہے, تو جس طرح نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, فریال ٹاکر صاحب کورٹ کے سامنے گئی ہے, پیشی دی ہے, تو عمران خان صاحب بھی اگر چلے جائیں گے تو ایک اچھا پیغام جائے گا ان کے سپورٹرز کے لیے کہ عمران خان جو تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں وہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہ رہے اور پاکستان کے انصاف میں اور عدالتوں کے انصاف میں یقین رکھتی ہے. تو اگین میرا میسج یہی ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ کسی طرح قائل کریں پرویز الہی صاحب کو اور محمود خان صاحب کو کہ اسمبلی کو ڈیزالو نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نادر قبول صاحب, آپ نے اہم بات کی. عقیل یوسف زئی صاحب, آپ فرمائیے گا کہ یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی 23 دسمبر کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے, پہلے تو مجموعی طور پر تاثر بتائیے کہ آپ کیا کہیے گا اس معاملے پہ جو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ اب وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں مدت پوری نہ کریں, اگر وہ حکومت میں نہیں ہیں تو پھر باقی حکومت بھی نہ چلے. بہت شکریہ جاوید صاحب. یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے, خاص کر جس طرح ہمارے ایک دوست نے بتایا بھی کہ آپ تو معاشی استحکام کی اور سیاست میں استحکام کی بات کر رہے ہیں. میں تو پشاور میں بیٹھا ہوں, چند لوگ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں.
یہاں پر جو صورتحال ہے سیکیورٹی کی، بھائی وہ پاکستان کی سلامتی جو ہے نا وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اس وقت جو خیبر پختونخوا میں جو حالات ہے، یہاں پر آپ اگر اسمبلی توڑتے ہیں، محمود خان صاحب سوات خان اسمبلی توڑتے ہیں، تو الیکشن کس طرح کرائے گا؟ ہمیں تو حالت یہ ہے، سیلاب کی بات ہوئی کہ ہم تو سن میں بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے، ہم تو یہاں پر اعلان ہوا ہے کہ ہم نے دوبارہ سب بندی کرنی ہے، حلقہ بندیاں کرنی ہے، حد بندی کرنی ہے۔ ہمارے پاس سیکیورٹی کے معاملات ہے، خاص کر خیبر پختونخوا میں۔ محمود خان صاحب تو بادشاہ آدمی ہے، وہ تو اپنے سوات نہیں جا سکتے، وہ تو خیبر میں بھی نہیں جا سکتے۔ محمود خان صاحب کو ادراک ہے کہ ان کی صوبے کے حالات کیا ہے۔ یہاں پر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا جاوید صاحب کہ 14 اگست یا 15 اگست 2021 سے لے کر 15 اگست 2022 تک پاکستان پر 250 اٹیکس ہوئے ہیں، اس میں 14 خودکش حملے شامل ہیں، اس میں 160 خیبر پختونخوا پر ہوئے ہیں، جہاں کا یہ سوات خان محمود خان صاحب چیف منسٹر ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، یہ اپنے سوات نہیں جا سکتا۔ یہاں پر الیکشن کون لڑے گا؟ یہاں پر لوگ کیمپین کس طرح چلائیں گے؟ یہاں پر پیپلز پارٹی اور این پی کا جن کا محاصرہ کیا گیا تھا ایک پروجیکٹ کے طور پر 2018 میں، وہ الیکشن میں کس طرح جائیں گی؟ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے ایسے نازک وقت پر بہت بڑا جو کھیلا ہے، وہ نہ صرف خود جواری بن گئے ہیں بلکہ پاکستان کو بھی داؤ پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، کل یہاں پر خیبر میں سیٹ کام کے چیف آئے ہیں، وہاں پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک محدود جنگ شروع ہو چکی ہے۔ انڈیا کے بارڈر پر آپ دیکھ لیں، چائنیز کا کنسرن دیکھ لیں، اور یہ روم کا وہ ہے بانسری بجا رہا ہے۔ یہ تو میرے خیال میں بہت بری خبر ہے، احساس سے ذمہ داری کا ان کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور میں تو اپنے چیف منسٹر کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے کنسرنز کو شیئر کیے بغیر، اگر وہ اسمبلی توڑتے ہیں یا اس صوبے میں نئے الیکشن کی بات ہوتی ہے، حکومت اتحاد بھی کر، بھائی اس صوبے کے حالات بہت ڈیفرنٹ ہے، اس پہ پاکستان کی سلامتی ہے اور یہاں کے لوگوں کی سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت غیر سنجیدہ اقدام ہے، اور عمران خان صاحب کو یہ خود بھی بھگتنا پڑے گا، اور ان کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ خاص کر اس پیز میں کھیلنے کی کوشش کرے وہ۔ شیخ صاحب، اب جو آپشن ہے وہ ظاہر ہے کہ حکومت نے کہا تو ہے کہ ہماری ایک جارحانہ سیاسی حکمت عملی ہوگی، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اس میں تو ان کے خلاف جو قانونی ایک کارروائی ہے اس میں بھی رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ ایک کے بعد ایک ایسا اقدام کرتے ہیں جس سے ان کے خلاف اگر کوئی قانونی چیلنجز ہیں اس سے تو وہ آزاد ہو رہے ہیں عمران خان صاحب، لیکن وہ آگے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے لیے ایک قسم کے سیاسی چیلنجز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی بات بڑی حد تک درست ہے۔ میں خان صاحب کی بات کو تائید کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھاؤں گا کہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ پشاور کی تمام کاروباری تنظیموں نے کور کمانڈر کو، آرمی چیف کو اور عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے کہ ہم سے بھتہ خوری کی جا رہی ہے پشاور کیپٹل میں۔ جس صوبے کے یہ حالات ہوں کہ وہاں پہ کاروباری حضرات بھتہ دے کے اپنی زندگیوں کو بچائیں، کیا وہ الیکشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، پنجاب میں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو ٹائم مل جائے۔ یہ عمران خان صاحب کے دباؤ میں انہوں نے شاید ہاں کی ہوگی۔ تو سپریم کورٹ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے یہ اسمبلی توڑ رہا ہے یا کسی کے کہنے پہ توڑ رہا ہے۔ اگر کسی کے کہنے پہ توڑ رہا ہے تو وہ اس کو اس بات کا استحقاق نہیں ہے کہ کسی کی خواہش پر، کسی لاڈلے کی خواہش پر اسمبلی توڑ دے۔ انشاءاللہ ہم ہر ممکن جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو بھی اپنائیں گے، آئینی راستے بھی دیکھیں گے، اور اگر الیکشن میں جانا بھی پڑا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جہاں تک آپ نے دوسری بات کی ہے تو ہم نے ان کی پی ٹی آئی کی طرح ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ 2 سال حمزہ صاحب جیل میں رہے ہیں، 6 مہینے جو ہمارے لیڈر آف اپوزیشن تھے اور آج جو وزیر اعظم وہ جیل میں رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی جیل میں رہے ہیں، اپنے احسن اقبال جیسا شریف آدمی جیل میں رہا ہے، ثناء اللہ صاحب پہ ہیروئن کا مقدمہ ڈالا گیا، ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ اور آپ کو تو یاد ہوگا کہ ان کے وقت میں نیب نے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، ہم نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ہاں، جو ان کے خلاف کیسز ہیں، اگر عدالتوں میں ان کو سزا ہوئی تو یہ ضرور جیل میں جائیں گے، اگر عدالتوں سے یہ بری ہو جائیں گے تو ہم ان کو کبھی بھی نہیں روکیں گے۔ ہم ایک جمہوری ذہن کے لوگ ہیں، ہم پاکستان کی وہ جماعت ہیں جنہیں پاکستان بنایا ہے، اور انشاءاللہ بچانے میں بھی ہم حصہ ڈالیں گے۔ دوسری بات، ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو ڈائلاگ پہ یقین نہ رکھتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 71 کی جنگ کے بعد
जनाब भुट्टो साहब ने डायलॉग से ही पाकिस्तान के 90,000 कैदी वापस लिए थे ना, जंग से तो नहीं लिए थे। 5,000 मुरबा मील ज़मीन जो वापस ली गई थी वो भी जंग के ज़रिए वापस नहीं ली गई थी, बल्कि डायलॉग के ज़रिए ली गई थी। लेकिन ये तो कहते हैं मैं बात करने के लिए तैयार ही नहीं, इनका एजेंडा कोई और है। मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझ सका कि इमरान खान साहब जो कहते हैं मेरी 22 साल की जद्दोजहद है, कि जद्दोजहद से सियासत में उन्होंने यही सीखा है कि बिसाखियों के सहारे इक़्तिदार में आ जाओ, और अगर आईनी तरीके से इक़्तिदार से निकाल दिया जाए तो आप सड़कों पे आ जाओ और मुल्क को अनस्टेबल कर दो। ऐसा नहीं होगा, ये अवाम को भी पता चल गया इस बात का। और आप देखेंगे कि अगर ये इलेक्शन होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, मुल्क के मफाद में नहीं है, मुल्क को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, मुल्क को माशी इस्तेकाम की ज़रूरत है, हमें डिफ़ॉल्ट से बचना है, इलेक्शन में नहीं जाना है। लेकिन अगर ये मजबूर कर देंगे तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम को इतनी समझ है कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये पाकिस्तान दुश्मनी कर रहा है या पाकिस्तान की मोहब्बत कर रहा है, और वक्त आएगा तो ये बात अवाम भी साबित कर देंगे इंशाअल्लाह। ठीक, नादिर कबूल साहब, ज़ाहिर है आपकी क़यादत भी जेलों में रही, जैसे कि शेख साहब ने फरमाया कि उनकी अपनी क़यादत भी जेलों में रही। बहुत से जो साबिक वज़रा थे, बहुत से अहम जो नून लीग के रहनुमा थे वो जेलों में रहे, पीपल्स पार्टी की क़यादत जेलों में रही। लेकिन ज़ाहिर है कि इन जमातों की जानिब से एक टॉलरेंस का रवैया इख्तियार किया गया, लेकिन दूसरी जानिब से रवैया जो है वो मुस्तकिल जारहाना होता है। सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि क्या सिर्फ महज हुकूमत में रहते हुए ही सियासत की जा सकती है, या फिर अपोजिशन का भी एक किरदार होता है? इमरान खान अपना किरदार जो है वो अपोजिशन के तौर पर तैयार, यानी किरदार अदा करने के लिए वो तैयार क्यों नहीं हो पाए? जावेद साहब, बहुत अच्छा सवाल और एक पॉजिटिव सवाल किया आपने। और जेल तो बहुत छोटी बात है, हमारी लीडरशिप ने तो जान की भी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क की खातिर। असैसिनेशन के विक्टिम शहीद हुए थे जुडिशल असैसिनेशन की वजह से, और जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी, तो उसके बाद भी गद्दारी साहब ने खुदा न खास्ता ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान नहीं चाहते या पाकिस्तान नहीं रहते। उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा इसलिए लगाया कि वो कि खुशी गम सानिया हो, कोई भी इस तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसके बाद भी हम पाकिस्तानी है, प्राउड पाकिस्तानी और पाकिस्तान चाहते हैं। और जब हम जीत कर आए 2008 में, तो तब भी हम चाहते तो हम अकेले हुकूमत बना सकते थे, मगर हमने उस वक्त इनिशियली, आपको याद होगा, मियां नवाज शरीफ साहब के भी मिनिस्टर्स लिए थे, बल्कि इसहाक डार साहब उस वक्त भी इनिशियली हमने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। हमने उनको खुद दावत दी थी कि आप पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएं। तो इसको बोलते हैं पेट्रियाटिक पाकिस्तानी होने का सबूत, कि बेशक हुकूमत हो नहीं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। अगर पीपल्स पार्टी 3 दफ़ा हुकूमत बनाई है, तो शायद 4 दफ़ा 5 दफ़ा हुकूमत नहीं भी बनाई है, मगर हमने हमेशा एक पॉजिटिव किरदार अदा किया। और जिस तरह मैं ऑलरेडी आपके शो में अर्ज कर रहा था, इनिशियली मैंने आपको बताया था कि बिलावल साहब ने अपनी पहली स्पीच बोल दिया था 2018 में कि भाई हमारी हुकूमत नहीं बन रही, आप सेलेक्ट होके आगे प्राइम मिनिस्टर चले, कोई बात नहीं, मगर आप पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको भी, जिनको आपने गधे और बेवकूफ़ और खुदा न खास्ता अंधे और इस तरह की आपने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनकी भी आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, और हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, अगर आपके कोई ऐसे अच्छे इकदाम हो जो कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ या पाकिस्तान की आवाम को कोई फ़ायदा देगी। इमरान खान तो उसका बिल्कुल उलट है ना। इमरान खान तो कहता है कि मैंने 25-26 साल जो एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट हासिल किया, उसके बाद अगर मेरे से एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हट गई और मैं अपनी कुर्सी अपने एटीट्यूड की वजह से और अपनी कमज़ोरियों की वजह से नहीं बचा सका, तो अब मैं एस्टेब्लिशमेंट को दूंगा, जो मेरे बीच में रुकावट आ रहा है उसको मैं गद्दारी के लेबल भी लगाऊंगा, गद्दारी के सर्टिफिकेट भी बांटूंगा। और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बना तो पंजाब हुकूमत भी जाए, KP की हुकूमत भी जाए। तो भाई अगर चले आप प्राइम मिनिस्टर नहीं भी है, कम से कम आपको 2 सूबे हैं, मैंडेट को आप इस तरह तो उसकी बेइज्जती नहीं करें। उन दोनों सूबों के जो रिहायशी हैं, जो उन सूबों में रहते हैं, जिन्होंने आपके लिए वोट बेशक दिया है, तो उनको तो कम से कम आप काम पूरा करके दें। परवेज इलाही साहब भी आई थिंक ये कहना चाह रहे थे कि जनाब, जो हमने प्लान्स बुनियादें रखी हैं, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज की हैं, रिबन कटिंग्स की हैं, उसके बाद कम से कम 8-9 महीने हम कोई अगर काम करें, डिलीवर करें, तो आपके लिए भी बेहतर होगा। पर इमरान खान साहब को ये बात कबूल ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेन वजह यही है, समझ है कि अब डेली इनकी करप्शन की कहानियां सामने आएंगी पाकिस्तान की आवाम के सामने, और इनको पता है कि अगर 8-9 महीने अगर ये मजीद वेट कर जाते हैं, तो ये इतने सर्टिफाइड
अभी भी ऑलरेडी देखिए सर्टिफाइड चोर तो साबित हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फैसला सुना दिया कि इन्होंने अपने एसेट्स छुपाए हैं। अभी इनकी जो बेटी का इशू है वो दोबारा से हाईलाइट हो रहा है, जो इन्होंने बड़ी मुश्किलों से उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये इन्होंने चीज़ें छुपाई थी। तो अब ये चीज़ें वापस सामने आ रही है। इनसे अगर आप इनके किसी भी पैनलिस्ट से, अगर पीटीआई का पैनलिस्ट किसी शो में बैठा होता है, अगर हम उनसे सिंपल सवाल पूछते हैं कि भाई निसार खोड़ो को तो आपने नाअहल करार दिलवा दिया था, नाअहली करा दी थी उनकी, क्योंकि उन्होंने मुबैना तौर पे अपनी शायद दूसरी या तीसरी शादी या निकाहनामा उन्होंने छुपाया था। देखें, शादियां तो होती हैं, टूटती हैं, मगर आपने तो अपनी बच्ची, अपना खून, उसको छुपाया है। अगर तो नहीं है तो आप साफ साफ बोल दें कि मेरी बच्ची पर एक कोर्ट का केस आ चुका है कैलिफोर्निया का, जिसमें एस्टेब्लिश हो चुका है कि इमरान खान साहब है बल्कि उनके उस लड़की के वालिद। तो इसमें मतलब कोई बुरी बात तो नहीं है, आप बस बोलते मान ले हाँ भी है मेरी बच्ची। तो ये सबसे बड़ा एसेट तो ठीक आपकी अपनी औलाद ठीक होती है। आप ठीक अगर ठीक, उसको ये आपने दुरुस्त फरमाया। तो अकील यूसुफ जई साहब, इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बैठे बैठे उनको फारिग कर दिया गया, वो चलते बने, सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो गए। उसके बाद हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया एक ख्याली तनख्वाह न लेने की बुनियाद पर। इस मुल्क में बड़े वाक़यात हुए, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को शहीद कर दिया गया, और तमाम जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो उस वक्त गम में थे, कर्ब में थे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है उस वक्त पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। बड़े बड़े वाक़यात हुए। ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सारी जमातें हुकूमत में भी रहीं, अपोजिशन में भी रहीं। अब ये क्या रवैया है कि इमरान खान साहब को अपोजिशन में बैठना नाकाबिल कबूल है? हालांकि पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है। हम ये नहीं कहते कि कोई उनका गैर आइनी या गैर कानूनी काम है, वो एक आइनी उनका इख्तियार है असम्बलियाँ तहलील करने का। लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जब एक चौथाई मुल्क जो है वो सैलाब से भी मुतासर हुआ, माशी हालत ऐसी है, क्यों कर हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं इस मुल्क को? देखिए जावेद साहब, ये तो बहुत क्लियर सी बात है। वो एक उर्दू में एक टर्म है नरगसियत। इमरान खान साहब नरगसियत का शिकार है, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, उन्होंने अपनी पार्टी की किसी दूसरे बंदे को काबिल एतमाद ही नहीं समझा कि वो वहाँ पर उनको खड़ा कर देते। 7 हल्कों से या 9 हल्कों से वो इलेक्शन जीत गए थे, जिसमें 3 हल्के खैबर पख्तूनख्वा की भी शामिल थे। जिस तरह आपने बात की, आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई तो उस वक्त यहाँ पर इमरान खान साहब का रोल नहीं था। उस वक्त यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान प्रीमियरशिप के लिए मुकाबला था। सख्त टफ किस्म की सिचुएशन थी, मगर नवाज शरीफ साहब ने उसी रात ऐलान भी किया था, आपको याद होगा और हमारे दोस्तों को याद होगा, कि उन्होंने कहा हम इलेक्शन में भी नहीं जा रहे। वो खुद गए थे। मतलब जब वो मैच्योर लीडरशिप होती है, उनको पता होता है कि मेरे मुल्क के हालात क्या है। इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर की बात तो छोड़े, मैं तो एक्सटर्नल इशूज़ की बात कर रहा हूँ। आपने नरगसियत से निकल कर आपको ये कोई आपसे पूछे ना कि आपने खैबर पख्तूनख्वा पर जो आपके 2 चीफ मिनिस्टर ने, परवेज़ खटक साहब ने और महमूद खान साहब ने 750 से 900 अरब तक का जो कर्जा चढ़ाया है, तो वो सन के हालात तो इस तरह नहीं है, पंजाब के हालात तो इस तरह नहीं है। आपने इनका यहाँ पर ये सिला दिया है। यहाँ पर आज भी महमूद खान साहब ने मेरे ख्याल में एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास अगर ये सूरत हाल जारी रही और फेडरल गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं देती तो हम जनवरी में जो है ना वो तनख्वाहें देने के काबिल नहीं रहेंगे। आपने इस सूबे को क्या दिया है? आपने पंजाब को तो छोड़ा, आपने, अगर आप इतनी ही उसूली है तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विफाकी यूनिटों पर में तो आपकी हुकूमत मौजूद है ना। आप अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा को दाव पर लगा रहे हैं, तजुर्बागाह को दाव पर लगा रहे हैं। आप समझेंगे कि महमूद खान साहब स्वात में जाकर इलेक्शन लड़ेंगे, कैंपेन चलाएंगे। हमें पता है कि लोग कितने बहादुर हैं। 4 महीने हो गए हैं जब से 10 अगस्त उनके हल्के में हमला हुआ, तो उसके बाद ये गया नहीं है। मैं खुद स्वात से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप अगर पाकिस्तान ही को बहरान का शिकार बनाना चाह रहे हैं या इलेक्शन का राह हमवार करना चाह रहे हैं, तो हिम्मत करके आप गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को भी तोड़ दें, हिम्मत करके आप कश्मीर की हुकूमत को भी तोड़ दें, हिम्मत करके अपने प्रेसिडेंट को उठाकर जो है ना दमान पार्क में या उनके घर में कराची में बैठा दें। देखिए ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। और मेरे ख्याल में जावेद साहब, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की, मैं तो माशी इस्तेहकाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान की सलामती की बात कर रहा हूँ कि मैं पेशावर में बैठा हूँ, मैं वार एंड टेरर और तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर उसकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि अब फेडरल गवर्नमेंट में शामिल तमाम पार्टियों को चाहिए कि वो इमरान खान साहब को इमरान खान साहब ही के लहजे में और रवैये में
جواب دینا شروع کرے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ پورے ملک کو اپنے اقتدار کے لیے, صرف ذاتی اقتدار کے لیے وہ داؤ پر لگانا چاہ رہے ہیں. اور میں یہاں آخر میں ایک بات ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد خیبر پختونخوا میں جتنی بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں 80% نشستیں جو ہے نا وہ اپوزیشن نے, جو کہ یہاں خیبر پختونخوا کی اپوزیشن نے جیتی ہے. تو اب وہ والی صورتحال نہیں رہی. اگر ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایشو ہے, تو جا کر وہاں پر پوائنٹ سکورنگ کرے. ہم کم از کم ہمارے صوبے کو کہ ہم نے سیلابیں بھی صحیح ہے, ہم نے یہاں پر زلزلے بھی صحیح ہے, اور ہم نے بدترین ٹیررزم بھی صحیح ہے جس میں اب پھر سے اضافہ ہو. کم از کم اس احسان کا صلہ تو یہ بندہ دے دے کہ 2013 سے لے کر 2018 کے الیکشن تک لوگوں نے جو ہے ان کو ووٹ دیے ہیں, اور اس ضمن الیکشن یہ عقیل صاحب اس یہاں وقت بھی پر ان تو کی یہ پوری توجہ, تحریک انصاف خود الیکشن میں نہیں جا سکے گی. یہ پوری توجہ عقیل صاحب ان کی اب بھی حکومت, مرکز میں حکومت لینے پہ ہے, نہ کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو اس وقت دہشت گردی کا ایک بہت بڑا جو خطرہ ہے, اور جو سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے, کئی واقعات ہو چکے ہیں, ہمارے پولیس کے, ہمارے عام لوگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں. گورننس پہ توجہ نہیں ہے, اور آپ تو اس کو کور بھی کر رہے ہیں, اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ نئے خطرہ IS کا خطرہ ہے, اور TTP کا خطرہ ہے, اور انہوں نے اپنی کارروائیاں بھی شروع کر دی ہیں. خیبر پختونخوا میں رواں برس 115 پولیس والے شہید ہو گئے ہیں اس حکومت کی موجودگی میں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پر کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. یہ بہت ایک گھمبیر صورتحال ہے خیبر پختونخوا کے اندر, لیکن توجہ ساری کی ساری اس چیز پہ ہے کہ آپ کی حکومت کو ڈسمنٹل کیا جائے, اور پنجاب کو یا خیبر پختونخوا کو تحلیل کی جائے, اور وہ جو ایک اپنی پرفارمنس ہے, کارکردگی ہے, اس کی بجائے اپنے ایک بیانیے کو سامنے لایا جائے. شیخ صاحب میں عرض کرتا ہوں, میں پہلے تھوڑا سا فرق آپ کو ایک سیاستدان اور پلے بوائے کا بتانا چاہوں گا. بے نظیر کی جو شہادت ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا حادثہ ہے, یہ معمولی حادثہ نہیں ہے. لیکن جب وہ حادثہ ہوا تو زرداری صاحب نے کیا کہا کہ پاکستان کھپے. لیکن یہ انوکھا لاڈلا پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا تو میرے منہ میں خاک, پاکستان 3 حصوں میں ٹوٹ جائے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو پاکستان میں ایٹم بم گرا دیا جائے. تو بھائی ایسا نہیں ہوگا. آپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ملک کو دو پہ نہیں لگایا جا سکتا. اس وقت ملک کی معاشی سلامتی بھی اور علاقائی سلامتی بھی سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. ہماری مسلح افواج اور ہمارے ادارے سرحدوں پہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. وہ اس لیے قربانیاں نہیں دے رہے کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے, وہ اس لیے قربانیاں دے رہی ہیں کہ پاکستان کو ہر صورت میں بچایا جائے. تو جہاں تک ان کی گورننس کا تعلق وہ تو یہ بات کرتے ہی نہیں ہے. آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھی ہوگی کہ پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین جو ادارہ ہے وہ پنجاب پولیس ہے, اور 4 سال میں ان کی حکومت ہے. اور جہاں تک KP کا تعلق ہے وہ خان صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے, اور وہاں جو کرپشن کے حالات ہیں انہوں نے تو وہ کرپشن کا نیب کا ادارہ ہی وہاں بند کر دیا تھا کہ کوئی پوچھے ہی نہ. ایک کیس نہیں, آپ گننا چاہیں تو دسیوں کیس ایسے ہوں گے جن میں ان کی کرپشن انوالو ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, اور وہ ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھ چکی ہیں, اور پاکستان کے عوام بھی سمجھ چکے ہیں, جس کا نتیجہ آپ نے کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں بھی دیکھ لیا ہوگا. اور جتنے بھی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے انتخابات ان کے دور میں ہوئے تھے, 12 الیکشن ہوئے تھے, ان میں سے 11 یہ ہار گئے تھے. جہاں ان کی حکومت نہیں تھی کراچی میں, وہاں ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی. عبدالقادر مندوخیل جب جیتے تھے یہ 6 نمبر پہ آئے تھے. تو ایسا ایسا عوام کو یہ پتہ, ان کو خوف یہی ہے کہ جھوٹ کا جو ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی. یہ ان کی جھوٹ کی عمر ختم ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ عوام بھی ان سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے. آپ نے اب پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے طلبہ کو خطاب کیا تھا تو حال خالی ہو گیا تھا, لوگ سب چلے گئے تھے. تو بھائی میرے, ہمارا جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے, اور پاکستان کو دہشت گردی سے بچانا ہے. سیاست ہوتی رہے گی, پاکستان ہے تو ہم بھی سیاست کریں گے, یہ بھی سیاست کریں گے. خدا نہ خواستہ اس کی طرف بری آنکھ سے دیکھنے والوں ہمارے دشمن ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ملک دشمن ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سمجھ میں کمی ہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ پاکستان کس موڑ پہ کھڑا ہے. پاکستان کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے, عدم استحکام کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو وزیر اعظم بنانے یا کسی کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی ضرورت ہے. پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکالنے کی ضرورت ہے جس میں یہ ہمیں پھنسا کے گئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے.
چاہیے. مجھے یقین ہے کہ یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی, اور اگر خدا نہ کر یہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں تو یہ نقصان انہی کا ہوگا. دیکھیں نا ان کو, اگر یہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں دوبارہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں, ان کو کیا ملے گا؟ یہ 2 صوبے ہی ملیں گے جہاں آلریڈی ان کی حکومت ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چاہتے کیا ہیں. یہ پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کو معاشی طور پہ دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا ثبوت تو ایک نہیں متعدد بار سامنے آ چکا ہے. شوکت ترین صاحب کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے تھی کہ آئی ایم ایف سے کہیں کہ پنجاب والے بھی اور کے پی کے والے بھی جو انہوں نے کمٹمنٹ کے ہم پورے نہیں کرے. کوئی محب وطن ایسا کر سکتا ہے؟ گھر کو آگ لگی ہو تو پانی ڈالتے ہیں, پیٹرول نہیں ڈالتے. یہ تو ہر دوسرے دن کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ ہو رہے ہیں. ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے یہ مملکت خدا داد ہے. اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے قائد اعظم کی قیادت میں, اور پاکستان مسلم لیگ اور دیگر تمام جماعتیں, پیپلز پارٹی, سب جماعتیں مل کے اس کو بچائیں گی, اور اس کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی منزل کی طرف لے کر جائیں گی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے جو اب باتیں کی ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے وہی پرانی باتیں دہرائی ہیں, اور وہ اقتدار کھونے کے بعد جو ہیں وہ ایک طرح سے ذہنی مریض بن گئے ہیں. نادر قبول صاحب, آپ فرمائیے گا کہ آپ کو بھی کوئی نئی بات ان کی لگی؟ وہی پرانی باتیں, وہی پرانے الزامات, وہی, اور اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس حکمت عملی ہے کہ میں ملک کو بہتر سمت میں لے کے جاؤں گا. اگر آپ کے پاس حکمت عملی تھی تو پہلے آپ نے 3.5 پونے 4 سال حکومت کی, آپ لے جا سکتے تھے اس وقت. بالکل, عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے. 2018 سے پہلے بھی وہ عوام کو یہی بیوقوف بناتے رہے کہ میں آؤں گا تو میرے پاس ایسی کوئی معاشی ٹیم ہوگی کہ میں پورا ملک کے معاشی صورتحال بدل دوں گا, اور آتے ہی ان کے آج وہ خود مانتے ہیں عمران خان کی بہت بڑی غلطی تھی کہ وہ انیشلی انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوشیشنز تھے وہ ڈیلے کی, اس کی وجہ سے پاکستان کو مزید نقصان ہوا. تو ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے. یہ صبح اٹھتے ہیں اور پتہ نہیں ان کے پاس کوئی کون ان کو ایڈوائز کرتا ہے, کون ان کو گائیڈ کرتا ہے, اسی وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں, رات کو وہ فیصلہ بدل دیتے ہیں, اگلے دن پھر کوئی تیسری کہانی لے کر آ جاتے ہیں. تو دیکھیں, ایک اگر کوئی فار ایگزامپل اگر آپ ملک میں اگر آپ پولیس والا بھی اگر آپ ہائر کرتے ہیں پولیس سروس میں, تو اس کی ایک ٹیسٹ ہوتی ہے, ایک ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ اس کو بیلٹ اور وردی پہناتے ہیں. یہاں پہ عمران خان کو آپ نے پورے ملک کی چابی اٹھا کے دے دی, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی از اے سوٹیبل پرسن. غیر تجربے کار اور غیر سنجیدہ شخص ہیں. پاکستان کو ایکسپیریمنٹ کی طور پہ چلا رہے تھے, اپنی ڈکٹیٹرشپ کے تحت وہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے. پاکستان ڈکٹیٹرشپ تو نہیں بن سکتی نا, پاکستان اڈولف ہٹلر کی طرح تو نہیں چلایا جا سکتا. یہ ہم لوگ ایک نیوکلیئر پاور ہے, پوری دنیا کی آنکھیں ہماری طرف ہے کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں, اور وہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو. کوئی بھی نہ امریکہ, نہ چائنا, نہ رشیا, کوئی بھی سپر پاور نہیں چاہتا ہے کہ ایشیا میں ایک نیوکلیئر پاور اس کو سیبوٹاج کیا جائے یا اس کو ولنریبل کیا جائے. اسی وجہ سے وہ آرمی کی طرف بھی دیکھتی ہے, انٹرنیشنل جو پاورز ہیں, کہ آرمی کیونکہ سٹیبل ہے. اور آرمی نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا. آرمی اب کہہ رہی ہے کہ بھائی اب ہم اس سیاسی مداخلت کا حصہ نہیں بنیں گے, آپ لوگ الیکشن کے تھرو آئیں, صاف شفاف الیکشنز ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن اس وقت لگ رہی ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل ہے, وہ صاف الیکشنز کرا سکے گی, مگر اس کے لیے تقریباً 6-8 مہینے مزید ہمیں چاہیے تیاریوں کے لیے, تاکہ ملک ایٹ لیسٹ سیکیورٹی سچویشن جائے. جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے, طالبان کا تھریٹ ابھی دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے. طالبان نے تو ڈکلیئر بھی کر لیا کہ وہ دوبارہ سے اپنے اٹیکس ریزیوم کریں گے پاکستان میں, جو کہ بہت ڈینجرس ہے. خدا نخواستہ جس طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم نے کھو دیا, ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ کسی اور لیڈر, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان جو ہم جو عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ جو گولی لگی تھی اس کی بھی ہم نے مذمت کی, اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا لیڈر جائے, کیونکہ ہمیں دکھ پتہ ہے کہ کتنا بڑا ایک سانحہ ہے, کتنا بڑا ایک صدمہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی لیڈر آپ سے چھین لی جاتی ہے. تو اگین بات وہیں پہ آ رہی ہے کہ 6-8 مہینے آپ رکیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس حکمت عملی ہے تو اس حکمت عملی کو عوام کو بتاتے رہیں. 6-8 مہینے عوام کو مناتے رہیں. الیکشن کا مطلب یہ ہے نا کہ عوام کو آپ کنونس کریں, عوام کو آپ دکھائیں ثبوت کے ساتھ, صرف باتوں کے ساتھ نہیں, ثبوت کے ساتھ. وہ جو حکمت عملی کی باتیں کر رہے ہیں وہ بتائیں, وہ ایک پلان لے آؤٹ کریں, اپنا ایک 90 ڈے پلان بتائیں کہ میرا انیشل 90 ڈے پلان یہ ہوگا, یہ میں نے غلطیاں کی ہیں 2018 میں جس سے میں ابھی سیکھا ہوں اب میں, اور اس دفعہ میں یہ ڈفرینٹ کروں گا.
کوئی بھی وہ ڈفرینٹ بات نہیں کر رہے ہیں. ابھی بھی صرف وہی کہتے ہیں کہ باقی سارے چور ہیں, میں کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہوں. مگر اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی اتنی چھوٹی مطلب اتنی نیچ حرکتیں ان کی سامنے آ رہی ہے. کل کی جو ویڈیو ہے اس کے بعد تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو آئینے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں, کہ جو چیز ان کو مل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ میری ہے, بس وہ ہاؤس میں آ گئی, بنی گالا ہاؤس میں آ گئی, نہ اس کا کوئی ریکارڈ رکھا جائے. یہ تو مطلب چوری کی انتہا ہوگی نا. آصف زرداری صاحب کے اوپر یہ ایلیگیشن لگاتے تھے, انہوں نے گاڑیاں رکھ لی, گاڑیاں رکھی نہیں, گاڑیوں کی پیمنٹ کی انہوں نے, حکومت کو پیمنٹ جمع کرائی, اس کے بعد گاڑی رکھی اور گاڑی بیچی نہیں. آپ نے تو 6 ارب روپے کی چیز کی ویلیو 3 کروڑ لگا کے 1.5 کروڑ صرف عوام کو دے کر, باقی آپ نے 6 ارب کی چیز آپ نے بیچ دی, کسی کو پتہ ہی نہیں وہ پیسے کدھر گئے, آپ نے کہاں لگائے, کہاں آپ نے پراپرٹی یا تو خریدی ہے یا کسی اپنے ماضی کے ATM کو آپ نے نوازا ہے وہ زیورات اور ہیرے بیچ کے. تو اب 21ویں صدی ہے, ٹھیک. 2023 آنے والا ہے, چند دنوں میں عوام باشعور ہو گئی ہے, عوام سمجھتی ہے, عوام آئیڈیاز شیئر کرتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے. تو آپ فیکٹس پہ بات کریں اور صرف ٹرک کی لائٹ کے پیچھے عوام کو نہ لگیں. ٹھیک ہے عقیل صاحب, یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی جو کمزور کارکردگی ہے وہ بھلے مرکز میں تھی جب وہ حکومت میں تھے, یا پنجاب میں ہیں, یا خیبر پختونخوا میں ہیں, وہ ان کے بیانیے کے تلے دب جاتی ہے. ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس طرف جاتے نہیں ہیں اور وہ ان کو یہ بتاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں چھپ تو نہیں رہی ہیں. اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی آڈیو سامنے آ رہی ہے, اور لگتا یہی ہے کہ وہ اپنی جو کمزوریاں ہیں یا جو اپنی چوریاں ہیں اس کو چھپانے کے لیے سارا کچھ شور ہو رہا ہے. بالکل جاوید صاحب, اگر جس طرح ہمارے ایک دوست نے بتایا بھی کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن کا انہوں نے ذکر بھی کیا, یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ ایک تو ان کو جو فالورز ہے ان کو نہ کرپشن سے سروکار ہے, نہ ان کو بے روزگاری کا کوئی مسئلہ ہے. جو جن کا ایج فیکٹر ہے وہ تو زندہ آباد مرد آباد والے لوگ ہیں, ان کو نہ تو دہشت گردی کی ایشو کا پتہ ہے, نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کون تھی, انہوں نے کتنی قربانی دی ہے, نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بشیر بلور کون تھا جن کو شہید کیا گیا, نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کی شکل میں NP کے ساتھ مل کر چھوٹو صوبوں کو کیا تھا. ان کے تو اپنے لیڈروں کو پتہ نہیں ہے, یہ محمود خان صاحب کو پتہ نہیں ہے جو چیف ایگزیکٹو ہے خیبر پختونخوا کے, تو عام لوگوں کو کیا پتہ ہوگا. ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری جو اپوزیشن حکومتی اتحادی جماعتیں ہے وہ سینسیبل پالیٹکس کرتی ہے, میچور پالیٹکس کرتی ہے, اور ان کے لہجے میں ان سے بات نہیں کر رہی. مگر جہاں تک اس والے پریشر کا تعلق ہے, میں تو جاوید صاحب اس پر بہت کلیئر ہوں کہ کسی بھی, مجھے پنجاب کا نہیں پتہ, میں تو پشاور میں بیٹھا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں. خیبر پختونخوا میں اگر یہ الیکشن لڑیں گے تو یہ 2013 اور 2018 نہیں ہے, یہ 2022 ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, میں بار بار تکرارن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے باقی لوگ بھی سن لیں کہ بھائی آپ نے اگر الیکشن فیڈرل گورنمنٹ الیکشن کرائے گی آئین کے مطابق, میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی انکلوڈنگ تحریک انصاف اس سیکیورٹی کی اس سچویشن میں جو تھریٹ لیول ہے یہاں پر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں, اس میں کس طرح جائیں گے یہ لوگ, کینڈیڈیٹ کس طرح جائیں گے. آپ کا چیف ایگزیکٹو کمانڈوز اور حکومت اور اقتدار کے ہوتے ہوئے وہ اپنے علاقے سوات میں نہیں جا سکتا. اصل صورتحال تو یہ ہے, آپ کے منسٹرز جو ہے, بہت بری بات ہے, شرم کی بات ہے کہ آپ منسٹرز اور MPs جو ہے نا وہ بتے دے رہے ہیں. یہاں پر تو حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, کرپشن بدترین قسم کی ہے. یہاں تک کہ مساجد میں جو سولر سسٹم لگایا گیا ہے اس کا اسکینڈل آ گیا ہے 2 دن پہلے کہ اس میں کمیشن لیا گیا ہے. تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ جتنی بھی پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ہے اور باقی جو سٹیک ہولڈر ہے وہ عمران خان صاحب کے اس بے لگام بیانیے کو لگام دے دے, پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے, پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے. اس وقت افغانستان کے اندر انٹرنیشنل رپورٹس ہے, کل بھی سیٹ کام کا بندہ پشاور ہوا تھا تو خم پر بیٹھا, تو وہ یہاں پر چائے پینے کے لیے آیا ہوا تھا. چائنا اور امریکہ کے درمیان پاکستان اور افغانستان کے اندر ایک پراکسی کا آغاز شروع ہو گیا ہے, اور ہمارے خان صاحب کو پتہ نہیں ہے. اس حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ سلامتی کو یقینی بنائے, سیکیورٹی دے دے. حکومت ہے کدھر؟ تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ ایک پیج پر ہو کر اس بندے کے اس بے لگام بیانے کو لگام دے دیں. جی, سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک پیج پر ہیں اور اس بیانیے کا بھی ایک توڑ ہو سکتا ہے؟
इंशाल्लाह देखें, स्टेक होल्डर्स भी जो हैं वो भी पाकिस्तान के इदारे हैं और वो भी पाकिस्तान की बका सलामती चाहते हैं, और यकीनन वो अपना रोल जो भी मुनासिब आइन के अंदर होगा वो अदा मेरा करें। मकसद कहने का कि जो तमाम सियासी क़ुव्वतें हैं जी जी। जो असल में इस निज़ाम का हिस्सा हैं और इस जमहूरियत का हिस्सा हैं, माँ सिवाय एक जमात के, जो मैं तो समझता हूँ, पता नहीं सियासी जमात है भी कि नहीं, मैं थोड़ा सा इसको यूँ कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार हो गए हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो शदीद ज़हनी दबाव में हैं। एक बच्चे से खिलौना जो छीन लिया जाए ना, ये उनकी पोजीशन वही है। वो रोते भी हैं और वो बात एक ही बात कहते हैं कि मैं था तो सब कुछ था। मैं आपको देखें ना, अदम तवाज़ुन की तो ये बात है कि उन्होंने फरमाया है कि 12 बंदों पे फायरिंग हुई है और ज़ख्मी एक भी नहीं हुआ, आपने भी सुना होगा। ये भी कहा कि इमरान इस्माइल साहब के कपड़ों में 4 गोलियां निकली हैं, और वो पता नहीं कपड़े कौन से किसी पीर के पड़े हुए थे कि वो कपड़ों में गोलियां फंस गई हैं और इमरान इस्माइल साहब को नहीं लगी। ये ऐसी बातें कि कोई जी शऊर आदमी ये बातें नहीं कर सकता। कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी पाकिस्तान को इन हालात में किसी भी आजमाइश में नहीं डालेगा। उनको थोड़ी बहुत कुर्बानी भी देनी पड़ जाएगी तो उनको देनी चाहिए। ये तो हम तो आइनी बात कर रहे हैं कि जो हमारी मुद्दत है आइन में दी गई है उसे पूरा करें और हमारे साथ बैठें। आप हमसे इलेक्शन इस्लाहात पे बात कर लें, आप हमसे कानून साजी पे बात कर लें, आप असम्बली में आए जिसके लिए आपको अवाम ने वोट दिया है, लेकिन बात वो ये कहते हैं कि अवाम ने वोट उन्हें MNS को इसलिए नहीं दिया कि कानून साजी करें, वो इसलिए दिया कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे। तो वो तो भैया अब बहुत काम है। वो तो बस ना परवेज़ इलाही साहब, मेरी बात याद रखिए, ना परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन सकते हैं और ना इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं। उनको जो अपने केसेस की जो नोयत है उनको दिखाई दे रहा है, इट इज़ रिटन ऑन वॉल कि तोशाखाना में क्या होना है, फॉरेन फंडिंग में क्या होना है, और सुप्रीम कोर्ट में जो उनका केस है उसमें क्या होना है। उनको एक नहीं, इसके अलावा 20 केसेस ऐसे हैं, वो सब सामने हैं। वो जानते हैं कि अगर देर से इलेक्शन हुए तो उनके और भी कच्चा चट्टा खुल के कौम के सामने आ जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि मुल्क भाड़ में जाए, मुझे किसी तरह इलेक्शन से फिर वज़ीर आज़म बना दिया जाए। लेकिन जितनी भी सियासी क़ुव्वतें हैं वो इंशाअल्लाह इस पॉइंट पे इकट्ठी होंगी कि हमें मुल्क को बचाना है, माशी तौर पे भी बचाना है, सियासी तौर पे भी बचाना है, और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी हमने जंग में सब ने मिल के हिस्सा लेना है, और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख फयाजुद्दीन साहब, नादिर गबोल साहब और अकील यूसुफ ज़ई साहब, आपने हमें इस अहम गुफ्तगू में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर इमरान खान ने ये तो फैसला किया है कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी, लेकिन अब इसमें भी आगे बहुत से आइनी और क़ानूनी मामलात हैं। अब भी जो पंजाब के अंदर अपोजिशन है या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपोजिशन है, उसके पास ऑप्शंस अदम एतमाद के मौजूद हैं। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी ये हमें कुछ ही दिनों में पता चलेगा। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।